رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان میں روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے ایمان والے کی تربیت ہوتی ہے، اور ایمان والے کی جو تربیت ہوتی ہے مختلف نوعیت سے ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک نوعیت کیا ہے؟ ایک نوعیت یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو احساس مند بنایا جاتا ہے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والا بنایا جاتا ہے، دوسروں کے لیے سوچنے والا بنایا جاتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا بنایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، طبرانی شریف کی ایک طویل روایت کا ایک ٹکڑا میں نے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آقا نے فرمایا شہر المواسات، رمضان کیا ہے؟ شہر المواسات، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، چنانچہ زکوٰۃ عام طور پہ ہم رمضان میں دیتے ہیں، افطار کا اہتمام ہم رمضان میں کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کا، اور دیگر غریبوں کو کپڑے کوئی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت کیوں بنائی جا رہی ہے؟ صرف رسمی طور پہ نہیں، یہ کیفیت اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ان عمل کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے میں دوسروں کا درد محسوس کرنے کی کیفیت پیدا ہو، وہ ہمیشہ جیے تو صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اپنے اطراف و اکناف رہنے والی مخلوق کے لیے بھی جیے، کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا خیرکم من، آقا سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من انفع للناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، تمہاری ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، خلق خدا کو تمہاری وجہ سے نفع پہنچے، بہتری ہو ان کے لیے، بھلائی پہنچے، تو تم میں جو یہ کام زیادہ کر رہا ہے تم میں وہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں، تم میں وہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ آج مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف انقلابی تحریکوں کی طرف سے، مختلف تہذیبوں کے داعیان کی طرف سے عام طور پہ خدمت الخلق، مخلوق کی خدمت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام 1400 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی خدمت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے کیا کہا گیا اسلام میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ کا اصول بیان کیا اللہ کے رسول نے، حدیث پاک میں آتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا، تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ان کے لیے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے فرمایا دولت مند کے مال میں اللہ نے ایک مقررہ حصہ رکھا ہے، کس کا؟ ان لوگوں کا جو ضرورت کی وجہ سے مانگتے ہیں، سائل ہیں، مانگتے ہیں، ان کو ایسی ضرورت ہے کہ مانگنا پڑ رہا ہے انہیں، ایسے سائل، یہ جھوٹے پیشہ ور سائل نہیں، جو حقیقت میں ضرورت کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ان سائلوں کا حصہ۔ اور جن کو اللہ نے بے دولت کیا ہے، محروم رکھا ہے، تو وہ دولت کن کو دیا اللہ نے؟ دولت مندوں کو دیا، ڈائریکٹ ان کو دینے کی بجائے اللہ نے مالداروں کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا مالداروں کے اندر احساس فکر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی،